السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. تو ذوالحج کی تیاری پوری ہے یا ابھی سن کے کریں گے؟ بہت سی باتیں تو آپ کو پتہ ہے لیکن ریمائنڈر اچھا ہوتا ہے. آج جب میں تیاری کر رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ریمائنڈر کے طور پر دوبارہ سے تازی ہو رہی ہیں. چاہے پتہ بھی ہو پھر بھی دوبارہ دہرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ عمل میں تازگی آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کرنے کے کام کا پمفلٹ سب کو ملا؟ چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت بڑی گواہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فجر کے بعد 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جیسے کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے سلف اور خلف نے کہا ہے. رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کے پہلے 10 دن عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں. رمضان گزرنے کے بعد ہماری وہ عادتیں جو ہم نے رمضان میں اختیار کی ہوتی ہیں یا عبادتیں جو ہم نے بہت یکسوئی کے ساتھ اور تندہی سے کی ہوتی ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کمی آنے لگتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ ذوالحج کا یہ عشرہ دے کر بہت سی چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے اور ایک بار پھر سے عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِّن ذِي الْحِجَّةِ. حرمت والے مہینے رجب، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، اور حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذو الحج کے 10 دن ہیں. قرآن مجید میں آتا نا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو وہ کون کون سے؟ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحج کے 10 دن. تو اس مہینے کی 2 طرح سے فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے جس میں ایک عظیم فریضہ ادا ہوتا ہے اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس ماہ کے پہلے 10 دن کو افضل ترین اور عظیم ترین دن کہا گیا. تو چونکہ اس مہینے کے یہ دن بہت ہی عظیم ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی بہت فضیلت ہے. اور دوسرے یہ کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو اس طرح 2 قسم کے کاموں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایک تو ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے کام. یعنی جہاں اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور اس کے پہلے 10 دن افضل ہیں، وہاں ہمیں ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کرنی چاہیے. اور دوسری طرف چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس لیے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے یا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے رک جانا چاہیے. واضح؟ تو ذوالحج کی فضیلت 2 طرح سے کیسے ہے؟ نمبر 1، یہ حج کا مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے، لہذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر 10 دنوں میں خوب نیکیاں کمانی ہوگی. اور دوسری طرف حرمت والا مہینہ تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. یہ 2 اہم اصول یاد رکھیے کہ کرنے کے افضل کام اور حرمتوں کو پامال کرنے سے بچنے والے کام. جہاں تک اس عشرہ ذوالحج کی فضیلت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دن ہے. دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہے. یعنی سارے سال میں یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے. اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے
بہترین دن بھی آتا ہے اور عظیم دن بھی آتا ہے، بہت عظمت والے. عظیم کا کیا مطلب؟ عظمت والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ہمیں ذکر کا طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ کون سا ذکر کرو. تو آپ سے کیے جانے والے کوئز کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر بتائیے، یعنی کون سا ذکر کرنا چاہیے. تو بتائیے ذرا مجھے. لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ. اب یہ جو کرنے کے کام والا پیمفلٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تحلیل، تکبیر اور تحمید. تحمید یعنی الحمدللہ کا اہتمام کرنا. یہ بلو کاغذ ہے آپ سب کے پاس، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذکر اور دعا کے ٹائٹل کے نیچے. کیونکہ ہمیں حدیث یاد نہیں رہتی، ویسے باتیں یاد نہیں رہتی، تو یہ ایک طرح سے آپ کو چیک لسٹ دے دی گئی کہ کیا کیا کرنا ہے، تاکہ جو ہی ذی الحج شروع ہو آپ اپنا کام رائٹ اوے شروع کر لیں، زیادہ سوچنے کی اور دور جانے کی ضرورت نہ ہو. ایک اور روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں، یعنی جیسے آج کل پرسوں جو گزر چکا، اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں. یعنی جو بھی کوئی نیک عمل آپ کریں گے اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے اس موقع کو جانے نہیں دینا، یعنی ہاتھ سے نہ جائے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے جو جہاد کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے. اس کے بارے میں ہے والجہاد ذروۃ سنامہ، یعنی اس کی کوہان ہے، ایک بلند چوٹی کی طرح، ایک اوپر اٹھا ہوا، یعنی نمایاں ترین نیک عمل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی اس کا گھوڑا بھی گیا، اس کی جان بھی گئی، جو کچھ وہ لے کر گیا، اسلحہ وغیرہ وہ سب بھی گیا، سب کچھ ہی اللہ کے راستے میں چلا گیا، تو اس کا درجہ اور مقام تو بہرحال سب سے بڑا ہے. ادروائز باقی اعمال جتنے بھی ہیں وہ ان دنوں میں کیے ہوئے باقی سال کی نسبت افضل ہے. ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل عمل کوئی نہیں. جو بھی آپ صدقہ خیرات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، اور بھی جو اعمال کریں گے، قربانی وغیرہ کریں گے، یہ جو لسٹ آپ کو دی گئی ہے ان میں سے کوئی بھی اچھا کام آپ کریں گے بہت ہی اجر و ثواب والا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا نہیں ہے جو کوئی شخص ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے. کہا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اسے کچھ بھی نہ ملا دنیا میں سے. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی، تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 بار جیسے؟ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہے، یعنی اگر کوئی شخص 10 بار جہاد میں شریک ہوا تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو کر دفن ہو گیا ہو. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد باقی سلف صالح بھی. راوی کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ذو الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے
اتنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی میکسیمائز کرتے اپنے آپ کو، جتنا بھی زیادہ اپنا وقت لگا سکتے وہ لگاتے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ مثلاً کیا کر سکتے؟ یعنی کوئی تو کام ایسے کرنے چاہیے نا جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے لیکن ان دنوں میں آپ لازم کریں. روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، نفل نمازیں اور تہجد. آغاز کر لیں، آگے راتیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ کنٹینیو کریں، اور قرآن پاک کی صورتیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی ان 10 دنوں میں یہ 10 لیکچر پلان کر رہی ہیں تاکہ اوروں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں رمضان کی اہمیت کا تو سب کو اندازہ ہے، لیکن ذوالحج کے عشرے کے بارے میں صرف وہی اس کو اہمیت دیتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں. باقی جو لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ اس کو نارمل ڈیز کی طرح لیتے ہیں. تو اس لیے سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ حرمت والے ایام ہیں، اور حرمت والے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، یعنی باقی تو مہینوں کے نام آپ نے لیے ہی، لیکن اس مہینے کی حرمت کا خصوصی طور پر صحابہ کرام کو یاد دلایا. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی آپ نے خاص طور پر اس مہینے کا ذکر کیا کہ یہ حرمت والا ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تم پر اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے. یعنی جیسے مکہ اور حرم کی اہمیت ہے اور جیسے ان دنوں کی اہمیت ہے، اس مہینے کی اہمیت ہے، اسی طرح تمہارے آپس میں جان مال کی ایک دوسرے کے لیے حرمت ہے. یعنی جس طرح ان چیزوں کو محترم سمجھتے ایسے ہی انسانوں کو بھی احترام دو، اور جو ان کا مال یا عزت اور جو ان کی بلانگنگز ہیں، ان کی جان، ان سب چیزوں کو بھی تم قابل احترام سمجھو. یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جو حسن اخلاق میں پڑھا اس کو امپلیمنٹ کریں. ایک چھوٹے سے لیول پر آپ دیکھیں کہ احترام کا عملی مظاہرہ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے. مثلاً آپ کے گھر میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے کون ہوتے ہیں؟ بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں. اگر والدین نہیں تو کون ہوتا ہے گھر میں؟ کوئی دادا دادی یا نانا نانی یا خالہ چچا ماموں، یعنی کوئی بھی بڑے ہوتے ہیں نا. اور جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہاں کون کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ان کا احترام لازم ہے؟ کیسے کرتے ہیں احترام؟ کیا چیزیں احترام کرنے میں آتی ہیں اور کیا نہ کرنے میں؟ بولے کیسے ان سے؟ عزت کے ساتھ، ان کا نام نہ پکاریں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، احترام کا رویہ رکھیں. شوہر کا بھی احترام لازم ہے؟ کوئی نہیں. کیوں ضروری ہے شوہر کا احترام؟ ہم تو اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں، ہمارے لیے تو لازم نہیں ہے. نہیں، ہم تو اسے ایز اے فرینڈ لیتے ہیں اور اس کا نام لے لے کے پکارتے ہیں. تو ہمیں تو یہ کس نے کہا احترام ہے شوہر کا؟ اس کے ساتھ جیسے چاہیں بدتمیزی کریں اور جیسے چاہیں بچوں کے سامنے لڑیں، اس سے چیخیں چلائیں، گالی گلوچ کریں، کچھ بھی کریں، سب ٹھیک ہے جی. تو اوبیڈینس اسی کی ہوتی ہے نا جس کا احترام ہو. فالصالحات قانتات، صالح عورتیں جو فرما بردار ہوتی ہیں. تو جو فرما بردار ہوتا ہے وہی دراصل احترام کرنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی بات نہ مانے تو اس میں کیا احترام ہے؟ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کبھی شوہروں کا نام لے لے کے نہیں پکارتے تھے. آپ اس کو کیا لیگلی جائز بھی ہے، چلے جائز بھی قرار دے لیا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کا درجہ ایک گنا زیادہ رکھا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے جس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے نا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے. خواہ مشکل لگے، خواہ جواب ویسا نہ بھی ملے، لیکن ہمارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی. تو یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے، میرا نہیں خیال یہاں لکھا ہوا کہیں،
اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. والدین، سسرالی رشتہ داروں اور اپنے رشتہ داروں اور شوہر کا عزت احترام کرنا خدمت خلق میں آ جائے گا، یا اس کے اوپر نام ہی احترام کا دے دیں اس کو، کیونکہ حرمت والا مہینہ احترام کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیے ہر انسان کا ٹیسٹ ہے نا، جو اس سے اچھا کرتا ہے اس سے اچھا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کا شوہر اچھا نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، یہ بھی فرض ہے نا. ہم کھانا پکانا فرض سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا ہے، وہ ہمارے کام ہے، کپڑے دھونے، گھر صاف کرنا ہے، وہ ناراض بھی ہو تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ فرض ادا کرنا اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے. پھر اسی طرح عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نصیحت کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا یہ کون سا دن ہے جس کی حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کون سا دن ہے جس کی حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 3 دفعہ فرمایا آپ نے. لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ حج اکبر کا دن ہے. آپ نے فرمایا تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں حرام ہے. جان لو کہ ہر جرم کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ہر جرم کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہو. آگاہ ہو جاؤ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں مگر وہ جو خود اپنے نفس سے حلال کر دے، یعنی خوشی سے خود دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کو پامال نہ کرنے کی عظیم نصیحت ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ خاموش رہے، اور پھر آپ نے آخر میں یہی فرمایا کہ تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کے وقت کافر. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے، یہ حدیث ہے نا کہ فتنوں کے دور میں ایسا ہوگا. تو اس کی وضاحت وہ کیسے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے صبح کو انسان اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا. اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا تو صبح حلال کر لے گا. یعنی ایک چیز جس کی قباحت اور برائی کا اس کو اندازہ ہوگا، احساس ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اس کو بہت آسان سمجھ لے گا. تو اب کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حرمتوں کا پاس رکھنا ہے، ہمیں جان، مال، عزت کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے. یہ مومن کے اوپر لازم ہے نا، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا اے لوگوں کے وہ گروہ جو صرف زبانوں سے اسلام لائے ہو، صرف دعوے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت مت دو، انہیں آر نہ دلاؤ، یعنی تانے مت دو، ان میں عیوب مت تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتا ہے، اور جس کی عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر نے فرمایا اور وہ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ تم کتنے عظیم ہو، تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے، لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے. ہم میں سے کون ہے جو بیت اللہ کی عزت تو کرتا ہے لیکن اس درجے کی عزت کسی مسلمان بھائی کی نہیں کرتا؟ کیا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل محبت اور احترام اور عقیدت سے لبریز ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور ایک دم ہمارے منہ سے نکلتا سبحان اللہ. کسی مومن کو دیکھ کر کتنی دفعہ ایسے ہوا. کل جس وقت میں فقہ القلوب کی کلاس لینے کے لیے آ رہی تھی تو جو ہی میں اپنے ایریا سے نکلی تو چھٹی کا وقت تھا، لوگ گھروں کو جا رہے تھے، تو میں ایک ایک کے اوپر نظر ڈال رہی تھی اور سب پر مجھے اتنا پیار آ رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سارے یہاں پر کیوں ہیں؟ یہ صرف قرآن کی محبت میں آئے، اللہ کے دین کی محبت میں آئے، ورنہ یہ کہیں اور بیٹھے ہوتے. ان سب کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی. میرے لیے یہ سارے بہت ہی قابل قدر ہیں. صرف سوچ کی بات ہوتی ہے نا، وہی لوگ چاہے تنگ بھی کریں پھر بھی اچھے لگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں.
اگر آپ اپنی کسی بھی بہن، کسی بھی کلاس فیلو، کسی بھی شخص سے ملیں اور یہ احساس آپ کے دل میں ہو کہ اس چار دیواری کے اندر ہم اللہ کی خاطر جمع ہوئے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو اہمیت دیں، ایک دوسرے کی قدر کریں. اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی ہم سے محبت کرنا چھوڑ دے؟ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بھی تو تنگ کرتے ہیں نا، آپ بھی تنگ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں. لیکن کیا اس کے بعد احترام اور محبت اور عزت اور ایک دوسرے کی قدر چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں. جو بھی شخص آیا ہے اور وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا وہ پڑھا رہا ہے یا کسی بھی طرح وہ خدمت کر رہا ہے، وہ سب محبت کے لائق ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف اللہ کی خاطر. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں دنیا کی حقیر چیزیں یا ان کے فائدے انوالو ہوتے ہیں وہاں تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب ہو، کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو. بعضوں کا دیکھا گیا کہ وہ لوگ بہت خوشامدی رویے کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھ کے مل رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا پولائٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ مطلب ہے یا فائدہ ہے. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور اس بنا پر اس کی قدر کی جائے گی. تو جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے گا نا کہ دوسرا قابل قدر ہے، ہر بندہ جو اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوا قابل قدر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے مسائل بھی سنے جائیں گے، اس کے دکھ کو بھی محسوس کیا جائے گا، اس کی خیر خواہی بھی کی جائے گی، اس کے بھلائی اور فائدے کے لیے بھی ہر ایک سوچے گا. سوچئے اگر 1000 لوگ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے سوچنا شروع کر دیں تو فضا کیسی ہو جائے گی. صرف وہ جو فیلنگ اور احساس ہے نا وہی اس فضا کو نورانی کر دے گا. لیکن اگر دلوں میں بغض ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے انسان بیٹھ جائے اور نہ بھلائے اور نہ معاف کرے اور نہ دوسرے کی قدر کرے اور اللہ کی خاطر محبت کرنا ہی نہ سیکھے، تو دنیا اور آخرت دونوں کے ایک بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جائے گا. تو ہمیں محبت اور احترام کی اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اگر ہم دوسروں میں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا شر ہے، ہر شخص کو یہ تو نظر آتا ہے کہ دوسرے میں کیا کیا خرابی ہے، لیکن یہ کم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. اس کے لیے حرمت قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ میرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. اہل ایمان میں سب سے بہتر انسان کون ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کچھ اکٹھے گیدرنگ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ سوچئے، امیجن کیجئے کہ جیسے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو پوچھیں تو آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ کہ ڈر جائیں گے کہ کہیں میں ہی تو نہیں بدتر انسان. اب آپ خود تو نہیں آ رہے لیکن آپ کی بات تو پہنچ رہی ہے نا ہم تک، اور 3 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ اپنا حساب خود ہی لے لو. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو سب سے اچھا کون ہوا؟ جس سے خیر کی امید. سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر لوگوں کو آپ سے واسطہ پڑتا ہے کسی بھی کام، کسی بھی ضرورت کے سلسلے میں، تو وہ کیا گمان رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ان کے لیے مددگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپ کو اچھی طرح عزت کے ساتھ آپ سے معاملہ کیا جائے گا یا بدتمیزی سے، یا صرف ڈانٹ ڈپٹ سے، کیسا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ. یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ آ گیا، یہ ہماری بھلائی کرے گا، یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا، یہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائے گا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انسان دوسری طرف نکل جائے کہ یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. تو ہم اپنا مقام خود ہی ڈٹرمن کر لیں اپنے رویوں کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کرو. خلال کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ٹوتھ پک ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اپنے دانت صاف کرو, دانتوں سے ذرات کو نکالو. اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں, میں نے تو گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا یقیناً تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. یعنی جو ہی اس نے منہ موڑا اس کی پیٹھ پیچھے تم اس کی برائی کرنا شروع ہو گئے. یہی تو عزتوں کو پامال کرنا ہے. عام طور پر کیوں ہم یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی ہمیں ہرٹ کی بھی ہوتی ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے اوپر کہ تھوڑی دیر صبر کر جائیں, کیونکہ تھوڑی دیر اگر انسان رک جائے نا تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کہیں اچھا میں ذرا 2-3 دن کے بعد یہ بات کروں گی, پھر غیبت ہوگی, کم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ہو پھر بھی, لیکن بہت کم ہو جائے گی. مشکل اس میں ہوتی ہے کہ انسان اسی وقت کچھ نہ کچھ تبصرہ شروع کر دیتا ہے. عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں, اس کی بات ادھر اس کی ادھر, باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں. متعنت سرکش. سوچئے زندگی میں وہ کون لوگ تھے یا ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کچھ لوگوں سے دور ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ کہ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں, بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے, پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہمارے خیر خواہ بن جاتے ہیں, نام نہاد خیر خواہ, جو ہمیں صرف دوسروں کی برائیاں چن کے بتاتے ہیں. ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی, کسی کی تعریف کم ہی کریں گے, لیکن انہیں دوسروں کے عیب چننے خوب آتے ہیں, اور پھر وہ چن چن کے آپ کو لا کے بتائیں گے فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا, فلاں ایسا. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ فرشتے ہیں کہ آپ متاثر نہ ہوں؟ آپ ہوتے ہیں متاثر, چاہے آپ اس کو نکال بھی دیں لیکن کچھ نہ کچھ اثرات رہ جاتے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اس شخص سے ملتے ہیں جس کی آپ کو بات پہنچائی گئی ہو, تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ کہ آپ بہت ہی کوئی کبھی ایمان والے ہیں کہ آپ ان ساری باتوں کو باہر نکال دیں. بہت سی خرابیاں صرف نام نہاد دوستوں میں ہوتی ہیں جنہوں نے لوگوں کی برائیاں کرنے پر دوستی کر رکھی ہوتی کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم تو زمانے بھر کی خرابیاں لا کے تمہیں بتائیں گے, تمہیں ویل انفارمڈ رکھیں گے. وہ ہر ایک کے صرف عیب چنتے ہیں. یعنی کسی شخص کی دن رات کی محنت میں سے اگر کوئی 2 باتیں ٹھیک نہیں لگی جو کہ بہت نارمل ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے اور باقی ساری خیر بلا دیں گے. تو پھر ایسے لوگ خواہ بظاہر کتنی بھی خیر خواہی کے دعوے کرتے ہو, کیا واقعی وہ خیر خواہ ہیں جنہوں نے آپ اور آپ کے دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالی, آپ کے رشتوں کو خراب اور برباد کیا, آپ کے تعلقات کو بگاڑا؟ تو پھر کیا ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے یا ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے؟ پھر قیس بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے. کس میں سے بتائیے باقی لوگ؟ مردہ خچر میں سے. کبھی روڈ سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں نا مردہ بھینس یا خچر یا کتا یا کوئی, یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھا لے, یعنی غیبت کرے. اتنا گندا فعل ہے. تو اگر عشرہ ذی الحج میں ہم اس مہینے کی حرمت کو قائم کرتے ہوئے انسانوں کی حرمت کا خیال رکھیں اور پورے کانشیسلی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں کہ ہم نے کسی کی برائی نہیں دوسرے کے سامنے جا کے کرنی, تو ہی باقی نیک اعمال فائدہ دیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال تو بہت سارے کر لیتے ہیں لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت دینا نہیں چھوڑتے, جس کے نتیجے میں ادھر ہم نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ نیچے پیندے میں ہول کر کے کیا کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری ساتھ کی ساتھ گراتے چلے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے, ہم 2 قبروں کے پاس سے گزرے, آپ کھڑے ہو گئے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کا رنگ بدلنے لگا یہاں تک کہ آپ کی آستین کپ کپانے لگی, یعنی یہ جو قمیض کی جو آستین تھی وہ ہلنے لگی, یعنی آپ کا جسم کانپ رہا تھا, یہ مطلب تھا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا, یعنی آپ کے اوپر یہ لرزہ کیوں طاری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا
کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ 2 آدمی اپنی قبروں میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں اور ہلکے گناہ کی وجہ سے. ہم نے عرض کیا وہ کس سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، استغفر اللہ، اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور ان کے درمیان چغلیاں کرتا پھرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. بھئی آپ پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں واجب؟ آپ کیسے خیر امت بن سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں روکتے کسی کو اور لا کے صرف چغلیاں کرنا آپ نے کام بنا رکھا ہے؟ یعنی آپ خود کسی کو نہیں منع کر سکتے کہ یہ غلط کام ہے مت کرو؟ کیا صحابہ اسی طرح اصلاح کرتے تھے کہ ایک سیشن چغلیوں کا رکھتے تھے کہ سارے شہر کی لوگوں کی خبریں لا کے آپ کو دیں اور بیٹھ کے ایک کی شکایتیں لگائیں، دوسرے کی لگائیں، تیسرے کی لگائیں؟ کیا اس سے اصلاح ہوتی ہے یا مزید بگاڑ ہوتا ہے؟ اس سے احترام بڑھتا ہے یا بے احترامی کی فضا ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہوئی ہے، خود بھی سولوشن سوچنا چاہیے کہ ایک شخص اگر غلط کام کیے چلے جا رہا ہے تو میں دیر اینڈ دین اس کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو دماغ عیب چننے میں لگ سکتا ہے کیا وہ دماغ اسلام میں نہیں لگ سکتا؟ کوئی اگر یہ کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہم پتہ کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر اسی طرح بدگمانی، آپ نے فرمایا سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے. پھر ٹو لگانا، عیب تلاش کرنا، یعنی سامنے نظر نہیں بھی آتے تو کیوریس ہو کے چھپ چھپ کے پوچھنا، اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، جس سے آپ نے منع فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، منہ نہیں پھیرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر اسی طرح ظلم نہ کرنا. پھر اسی طرح سب سے بڑا سود ربا کیا ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت سے ناحق کھیلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس کے عیب کو جسے تم جانتے ہو تانا مت دینا، کیونکہ اس چیز کا وبال اسی پر ہوگا جو برا کر رہا ہے. پھر غصہ کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ کنٹرول کر لینا. یعنی طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ ان کو خوب سنا سکتے ہیں، آپ مختلف طرح سے اپنا غصہ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پی جانا. پھر گالی گلوچ اور بد زبانی سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا ہلاکت میں پڑنے والی بات ہے، یعنی خود کو ہلاک کرنے والی بات ہے. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جو وہ دوسرے کو لقب دے رہے ہیں وہ اس کا اہل تو نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، مثلا حرام کہہ کے گالی دیتے ہیں، فلاں تو حرام زیادہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی آبرو ریزی بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ایسے لفظ منہ سے نکالنے والے دراصل شیطان ہیں. پھر ہر قسم کی اذیت سے دور رہنا چاہیے. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں تھوک دے تو اسے چاہیے کہ اسے چھپا دے، یعنی کوئی گندی چیز نظر آئے تو اس کو مٹا دے، چھپا دے، تاکہ وہ کسی مسلمان کے جسم یا کپڑوں کو لگ کر اس کی اذیت کا سبب نہ بن جائے. یعنی آپ نے نہیں تھوک پھینکی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کسی دوسرے کو لگ جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھپا دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح قطع رحمی سے بچنا، اور خاص طور پر اس ذی الحج کے عشرے میں آپ نے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانا ہے جا کے. اور عید کا دن تو بہت ہی اچھا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. جو رشتوں کو کاٹے ہوئے اس کے عمل قبول ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. کیا کہا میں نے؟
جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. تو اس لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر رشتہ دار ظالم بھی ہوں تو بھی ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم رشتہ دار پر مہربانی کرو. ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ تم کیا کرو، ظالم رشتہ دار پر مہربانی کرو. یعنی اگر اس نے ظلم کیا ہے تو جب موقع آئے تو تم اس کے ساتھ اچھا کر لو. پھر اسی طرح خادموں پر زیادتی سے بچنا. اگر کوئی اپنے غلام کو ظلماً پیٹے گا تو قیامت کے دن اس وجہ سے اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی. پھر اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا، اپنے کولیگز کو، اپنے ساتھیوں کو. آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمائی کہ وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں. تو اس کے لیے اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جانے انجانے میں اگر کوئی ایسا ظلم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ وہ سوری کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انما محمد بشر. اے اللہ محمد ایک بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کما یغضب البشر، جیسے انسان غضبناک ہوتے ہیں، ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے. وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِندَكَ عَهْدًا لَن تُخْلِفَنِيهِ، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کا خلاف نہیں کرتا. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو تو اس سزا کو اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور قرب کا ذریعہ بنا دے کہ وہ اس وجہ سے قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے. یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ اپنی ڈائری پر لکھ لیں، یعنی جو دعائیں آپ اکثر مانگتے ہیں نا تو وہاں یہ لکھ کے رکھ لیں یا کوئی اسٹیکر بنا کے اپنے سامنے لگا لیں کہ اللہ میں انسان ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر جب غصہ آ جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے کیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر یہ بات بعید تھی، لیکن پھر بھی آپ اس قدر محتاط تھے. تو جو متقی انسان ہوتا ہے، تقوی والا، وہ ایسا ضرور اہتمام کرتا ہے. تو کون کون لکھ لے گا؟ جی آپ سب. چلیے، اگر کوئی اس مجلس میں نہیں ہے مثلاً اور وہ آپ کے ساتھ بہت غصہ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے تو کریں گے، لیکن آپ اس کو یہ دعا لکھ کر دے دیں گے کہ یہ آپ لگا لیجئے تاکہ آپ جو دوسروں سے زیادتی کرتے رہتے ہیں تو اپنا کفارہ بھی ساتھ ہی کریں. کیونکہ اس میں اعتراف ہے، اور جب انسان اعتراف کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اعتراف کر لیتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ انسان اور محتاط بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. جی آپ فرمائیں. تو جس پر ہم نے غصہ کیا تو غصہ اسی وقت کرتے ہیں جب وہ کوئی برا کام کرے یا برا لگ رہا ہو، پھر غصہ کرتے ہیں نا. تو پھر اسی کو ہی دعا دیں گے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لے، تو پھر اگلی دفعہ وہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اس میں بہت بڑا فائدہ. دیکھیں جب ہم کسی کو یہ دعا دیں گے اللہ تو اس بندے کو اپنے قریب کر لے، جس نے آپ کو تنگ کیا آپ اسے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو اپنے قریب کر لے، تو کیا اس کا عمل تبدیل ہوگا یا نہیں؟ اس کا رویہ اور اخلاق بھی بدلنے لگے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کو ہی نہیں اوروں کو بھی تنگ نہیں کرے گا. اور ایک بندہ 10 کو تنگ کرتا ہے، 10 اس کے لیے دعا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہو کے ہی رہے گا انشاءاللہ. ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہمیں کوئی ایسا کرتا ہے نا تو ہم صرف اس کو لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے لیے اچھا نہ سوچتے ہیں، اور وہ مشہور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو یہی کروں گا، کیونکہ اس کی وہ آئیڈینٹی بن گئی ہے وہ خرابی. ہم یعنی غیبت کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، اس پہ عمل کی بھی ارادہ کر لیتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور پکے پکے وعدے بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ بچ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کر لیتے ہیں اور پھر ہونے لگ جاتی ہے. پھر بعض اوقات جب ہم دوبارہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر اتنا یعنی ڈر لگتا ہے، یعنی بار بار ہم سے وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو دعا ہے نا کہ جب ہم نے کر لی تو ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی ایسی دعا جو ہم اس سے پہلے پڑھیں؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. کیونکہ تقوی جو ہوتا ہے نا وہ احتیاط والا انسان ہوتا ہے، تو جب تقوی دل میں آئے گا اسٹرانگ قسم کا تو پھر انسان کہے گا چھوڑو پرے جانے دو. اور ایمان کی مضبوطی. تو ذوالحج کے اس مہینے میں
چونکہ یہ افضل ایام ہے تو اس میں ہمیں افضل اعمال بھی کرنے ہیں. تو اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ہمارا ایمان بعض اوقات ناقص ہوتا ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بہترین ایمان کون سا ہے؟ جس میں کوئی شک نہ ہو. یعنی شک نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتاب، ہر کسی بھی چیز کے بارے میں شک نہ ہو. جب انہوں نے کہا قرآن میں کوئی شک نہیں لا رہی بفی، تو پھر اس میں جو بات آ گئی ہے ہم نے مان لی. اگر اس میں کوئی چیز بتائی گئی کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ، تو ہمیں سخت نقصان دہ سمجھے، اس کو زہر پینے سے بھی زیادہ نقصان دہ سمجھے. تو انشاءاللہ جب یہ یقین، ایمان دراصل کیا یقین کی قوت ہے جو انسان کو پھر اللہ کے ڈر سے دوسرے برے کاموں سے روکتی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت انسان بچ سکتا ہے ایسی چیزوں جب اس کے اندر عفو درگزر کا مادہ ہو. تو ایک حدیث میں صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان بتایا گیا. افضل الایمان الصبر والسماحہ، کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر اسی طرح حسن اخلاق کو ایمان بتایا گیا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق. وہ ایمان کا پوچھا، آپ اسے حسن اخلاق بتا رہے ہیں. پھر 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کرنا ہے. تو ان دنوں میں آپ خوب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. پھر اسی طرح تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں کو الزام نہ دینا کہ میرے لیے ایسا کیوں کر دیا. پھر کون سا اسلام افضل ہے؟ جو یکسو ہو اور آسان ہو. افضل الاسلام الحنیفیۃ السمحۃ. کون سی نماز افضل ہے؟ اول وقتی. تو ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ پھر اول وقت پہ نماز کی عادت دوبارہ سے اپنی ٹھیک کرنی. پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. پھر باجماعت نماز جو ہے مردوں کے لیے، ایک روایت میں 25 اور ایک جگہ 27 گنا کا اجر بتایا گیا. پھر جمعے کے دن کی فجر کی باجماعت نماز، حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے. اس میں کون سی 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ السجدہ اور الدہر. پھر افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو. اب جمعے کے دن کی افضل نماز وہی ہوگی نا، اسی کی ہوگی جو پہلی رکعت میں السجدہ پڑھے اور دوسری میں الدہر پڑھ لے، تو لمبی ہو جائے گی، قیام لمبا ہوگا. پھر اسی طرح تہجد کی نماز، فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی نوافل میں، رات کے پچھلے پہر میں یا نصف رات میں. لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی نماز تہجد سب سے افضل تھی. وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی رات جاگتے اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے. پھر فرض کے علاوہ گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ بھی بہت افضل ہے. نوافل میں تہجد کے علاوہ اور کون سے نوافل کا آپ اہتمام کریں گے؟ چاشت، اشراق وغیرہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ سارے اعضاء کا، سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. پھر عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے افضل ہے. پھر مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کتنا؟ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا. اور مسجد نبوی میں 1,000 کا. پھر روزے رکھنے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ، یعنی عید کے دن تو نہیں رکھنا لیکن 9 تاریخ تک. داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل تھا، 1 دن رکھنا اور 1 دن نہ رکھنا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ہمت کم ہے، اور اگر زیادہ ہے تو آپ پورے 9 دن کے رکھ لیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم جو عاشورہ کا روزہ ہے خاص طور پر، اور پھر وہ تو اگلے مہینے میں آئے گا. لیکن ان دنوں میں چونکہ کوئی بھی نیک عمل بہت افضل ہے تو ان دنوں کے روزے آپ رکھیں گے. پھر اور کون سا عمل ان دنوں میں کرنا چاہیے جس کے لیے یہ مہینہ ہے خاص طور پر؟ حج کرنا. جی، تو حج میں کون سا حج افضل ہے؟ جس میں بلند آواز سے لبیک پکارنا اور خون بہانا، یعنی زیادہ قربانی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی؟ 100 قربانیاں کی تھی. پھر مالی صدقات دینا، ان میں سب سے زیادہ افضل اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، گھر والوں کو دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا. اس رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے. کیا کریں گے بتائیے؟ کسی رشتہ دار کا نام سوچ لیا آپ نے؟ تو اس کو سوچ لیں اور اس کو کوئی تحفہ بھیجنا آپ نے. ٹھیک ہے.
پھر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا، رشتہ داروں کے بعد عام لوگوں کی طرف آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے، کہ تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی کسی کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنا، کھلانا پلانا پہنانا. پھر دودھ دینے والا جانور ہدیہ دینا افضل صدقہ ہے. ایسا جانور جو صبح کو ایک پیالہ دودھ دے اور شام کو ایک پیالہ دودھ دے. مثلا آپ بکری لے کر کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں. پانی پلانا، یہ لکھ لیجئے، یہ جو آپ کا ایک کاغذ ہے نا، یہ جہاں صدقہ لکھا ہوا ہے اس میں پانی کوئی نہیں لکھا ہوا، لکھیے اس میں پانی. یہ جنرل باتیں لکھی ہوئی ہیں. پانی پلانا، کپڑا یا کھانا دینا، دودھ پلانا. اگر آپ کے پاس بکری نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے کسی کو، تو دودھ کا صدقہ کر سکتے ہیں. کوئی کنواں کھدوا سکتے ہیں. افضل صدقہ جو حضرت سعد کو آپ نے بتایا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ کنواں کھدوا دو، کیونکہ وہاں پانی کی ضرورت تھی. اور اس وقت جو بلوچستان میں زلزلے کا علاقہ ہے وہاں پر لوگوں کی حالت کافی خراب ہے. 50% علاقہ جو وہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ فوت بھی ہو گئے ہیں، اور کھانے کو نہیں، پانی نہیں، اور سانپ کاٹ رہے ہیں. آج صبح ہی بتایا گیا کہ سانپ کے کاٹے کا جو ٹیکا ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے. تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کے لیے پانی بھیجنے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں کچھ دینا، فی سبیل اللہ. مثلاً آپ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا. اب اگر خیمہ نہیں، اگر کسی چھت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے. پھر اللہ کے راستے میں خادم دینا، یعنی اپنے بچے یا اپنے کسی بھی عزیز کو جو یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت دینا. مثلا آپ کے پیرنٹس جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا ہوا ہے، دن رات یہاں کام کرتی ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں، تو وہ ان کو کہیں کہ اپنی نیت اچھی کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ بھی ہے. کسی کی سیلری پے کر دینا، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی سیلری دے دینا. یا ایسی اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو، مثلا سواری کا انتظام کر دینا. کسی کے آنے جانے کا کرایہ جو ہے وہ دے دینا. بہت سے لوگ دے بھی رہے ہیں الحمدللہ دوسرے اسٹوڈینٹس کے لیے. یعنی کسی دین کے خادم کو بہترین اونٹنی دینا جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے. اونٹنی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سواری کا انتظام کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ، کہ جب آپ بیمار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایسا صدقہ کرنا جو خود کو محتاج نہ کر دے، یعنی کچھ اپنے لیے بھی رکھنا. بہترین تو کیا ہے کہ جیسے 3 حصے کر دے. ایک تو انسان اپنے اسی کام میں انویسٹ کرے، ایک لوگوں کو دے دے، یعنی جہاں جہاں بھی دینا ہے، اور ایک اپنی ذات کے لیے رکھے. پھر معاملات میں بہترین صدقہ کیا ہے؟ صلح کرانا. تو انشاءاللہ آپ لوگ جب عید پر جائیں گے یا عید کا موقع ہوگا تو ضرور ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں کہ جو آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں، خود ہی جا کے صلح کر لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز باہمی صلح کروانے اور حسن اخلاق سے بہتر ہو، یعنی بہترین عمل ہے. پھر اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس کا بھی ہنر آنا چاہیے نا، اس کا بھی طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح دوسرے کو خوش کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ مثلا کسی کو راستہ دے دینا، کوئی جلدی میں ہے، کوئی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا تم آگے نکل جاؤ. یا کوئی بزرگ لائن میں کھڑا ہے، آپ اس سے آگے تو آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو اس سے کتنی خوشی ہوگی اس کے دل کو. تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں. پھر اگر خوش نہیں کر سکتے تو پریشانی دور کر دیں، پریشانی دور ہوگی تو بھی خوش ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے. پھر اسی طرح افضل جہاد کون سا ہے؟ اللہ عز و جل کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا. اپنے نفس اور خواہش سے. نفس کی خواہشات بعض اوقات انسان کو بہت ذلیل کر دیتی ہیں، بندوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی. مثلاً حرام تعلقات جو ہیں ان کو ختم کر دینا، حرام دوستیوں کو ختم کرنا، یا کوئی بھی ایسی خواہش آپ کے دل میں ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت میں لطف نہیں پا رہے، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا. پھر اللہ کے کون سے بندے افضل ہیں؟
جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. حمادون یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے, بہت زیادہ الحمدللہ کہنے والے یعنی شکر گزار بندے. پھر وہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, پھر جن کے اعمال سب سے اچھے ہوں, کثرت سے تسبیح کرنے والے, تکبیر کہنے والے, تحلیل کرنے والے, سچی زبان والے, دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانے والے, اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے والے, اللہ کے راستے میں بہادری سے لڑنے والے. پھر طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر, تو اپنی صحت پر توجہ دینا, اپنی سستی اور غفلت کو دور کرنا. پھر لوگوں میں رہ کر ان کی اذیتوں پہ صبر کرنے والے, یہ مومن بہت افضل ہیں. اچھا, ہمیں ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم جا رہے ہیں کٹی. آپ دیکھیے جہاں جا رہے ہیں نا وہاں بھی یہی ہونا ہے. میں لکھ کے دیتی ہوں آپ کو, اس لیے کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی, اور بعض اوقات دوسرا انٹینشنلی نہیں بھی آپ کو تکلیف دیتا لیکن آپ کو پہنچ جاتی کیونکہ آپ سینسیٹیو ہیں کسی خاص چیز سے. اگر اس وقت میں یہ آپ سے پوچھوں کہ لوگوں کی کون کون سی چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہے تو ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوگی. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گئی ہوئی تھی تو وہاں میں نے یہ ایکٹیویٹی کروائی. میں نے کہا کوئی ایک چیز بتائیں کہ جو آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتی. تو وہ باتیں کھل کے سامنے آئیں جو عام طور پر واقعی پائی جاتی, تو وہ بھی ہم جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے ان کو ایک ہی حل بتایا, جو بات دوسروں میں اچھی نہ لگے وہ خود میں سے نکال دے. یعنی ہو سکتا ہے جو کوئی بتا رہا ہے کسی کی اچھی نہیں, وہ ہماری شاید بتا رہا ہو, تو ہم اس کو دور کر دیں تو یعنی کہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. پھر اسی طرح وہ شخص جو دنیا سے بے پرواہ ہو, اس کے اندر لالچ نہ ہو, یعنی بے نیاز ہو اور لوگ اس کو معمولی انسان سمجھتے ہوں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ممکن ہے کہ دنیا پر کوئی انتہائی حقیر آدمی غالب آ جائے اور اس وقت لوگوں میں افضل مومن وہ ہوگا جو دو کریمین معزز لوگوں کے درمیان ہوگا. یعنی اپنا عمل اور اپنا رویہ حقیر اور گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں کرے گا, بلکہ اپنی کمپنی اور اپنی مجلس اچھی رکھے گا. کیونکہ عام طور پر جو ٹرینڈ ہو جاتا ہے نا جس قسم کا, تو پھر سب لوگ اس کو فیشن بنا لیتے, چاہے وہ گھٹیا حرکت ہو. مثلا کون سی گھٹیا حرکت فیشن بنی ہوئی ہے جس کو بے سوچے سمجھے پڑھے لکھے ان پڑھ دیندار بے دین سب اختیار کیے بیٹھے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں, دوسروں کے بارے میں تو ڈسکس کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں, لیکن خود اپنے بارے میں کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اپنے لباس دیکھیے, اپنے چاک دیکھیے اور اپنی لیگز کو دیکھیے جو رکوع کرتے وقت پوری کی پوری ننگی ہو جاتی ہیں. اچھے بھلے پڑھے سمجھدار لوگ, ان کو بالکل احساس نہیں کہ لون کی شلواروں میں جسم جھلکتا نماز ہوتی نہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ جو پجامے پہنے ہوئے اور جس طرح چاک اوپر تک آئے ہوئے, جو ہی رکوع کرتے ہیں وہ قمیض نیچے لٹک جاتی ہے اور پوری کی پوری ٹائٹ ہپس, یہ جسم کا حصہ دکھانا جو یہ حرام میں آتا ہے. بے دریغ ہم حرام اپنے جسم کا دکھاتے رہتے ہیں. تو اب چھٹیاں ہونے والی ہیں, اس میں اپنے لباس درست کر لیجئے. یعنی کتنی گھٹیا سی حرکت ہے نا کہ اپنے جسم کے چھپے ہوئے حصے لوگوں کو دکھانا. یہ گھٹیا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ معزز حرکت ہے. اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو, پوشیدہ حصوں کو دوسروں کے سامنے, جو نہیں بھی دیکھنا چاہتے ان کے سامنے بھی. یہ غض بصر میں سے آتا ہے نا, جب بھی نظر پڑتی ادھر دیکھو تو ادھر نظر پڑ جاتی, ادھر دیکھو ادھر نظر پڑ جاتی. یعنی دل میں کراہت بھی آ رہی ہوتی, لیکن کدھر دیکھے انسان جب سب نے یہی پہننا شروع کر دیا. ٹخنے تک ننگے اور بازار میں پھر رہے ہیں ہم. اگر ویسے ننگے نہیں تو جو ہی پجامہ پہن کے آپ بیٹھیں گے کرسی پر تو کیا ہوگا؟ پنڈلیاں ننگی ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ لازمی ہوگی. لیکن کس کو احساس ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو کیا ہو؟ شیشے کے سامنے نماز جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کے خود کو دیکھیے. نہیں نماز کی حالت میں تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اسی طرح رکوع کر کے دیکھیے, سائڈ سے دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے. شاید آپ کوئی اور نہ بتا سکے. اور کیا اس حال میں نماز ہو رہی ہے؟ کیا اس حال میں بھائی کے سامنے جاتی ہوں, اس حال میں باپ کے سامنے جاتی ہوں, اس حال میں نان محرم کے سامنے جاتی ہوں؟ کیا ہو گیا میری عقل کو؟ کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی؟
ابھی ریسنٹلی کی ایک مجلس میں کسی نے بتایا ان کو یہ اور یہ اور یہ پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی بھی تھی، ساتھ ہی کہنے لگی میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، حق کا بکا رہ گئی. میں نے کہا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکیں. تو جب ہر وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں تو گناہ گار ہی نہیں ہوں، اور یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے کہ ہمیں آزمائش میں اس نے ڈال دیا ہے، تو پھر توبہ کیسے کریں گے، رجوع کیسے کریں گے؟ وظیفے کے طور پر تو شاید آیت کریمہ پڑھے لیکن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. پھر ذکر کی کثرت، تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ و بحمدہ، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ پڑھا صبح کے وقت 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور اس دن کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں تک انسان شام کرتا ہے اور کوئی آدمی اس سے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کلمے کو اس سے زیادہ بار پڑھا ہو. پھر اسی طرح سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، سبحان اللہ ملء کل شیء. اگر یہ لکھ کر لوگوں کو دے دیا جائے تو بہت ہی بہترین کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنا جو ہے شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ہے، تو کم از کم ایک بار ہی دن میں پڑھ لیں. پھر الحمدللہ کہنا افضل شکر ہے. پھر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، آیت الکرسی عظیم آیت ہے. پھر تعوذ پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس افضل ترین تعوذ ہیں. پھر عشرہ ذی الحج میں سے 10 ذی الحج 10ویں کا دن ایک بہترین دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں بہترین دن 10 دن عشرہ ذی الحج ہیں. اس مہینے کا 10واں دن جو ہے جس میں قربانیاں ہوتی وہ دن بھی بہت افضل ہے، اور اس دن کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خون بہانا، قربانی کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو یہ ایک سی ڈی ہے عید الاضحیٰ کیسے منائیں، اس میں قربانی سے متعلق اور دیگر بھی لیکچرز ہیں. پھر افضل ایام میں افضل اعمال، جیسے آج کا لیکچر دیا، اس میں کچھ چیزیں میں نئی اضافہ کی ہیں، باقی پچھلی ہیں. یہ لیکچر بھی موجود ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان کو اگر گوشت بھیجیں یا عید کے گفٹ دیں تو اس میں آپ یہ سیریز دے سکتے ہیں. پھر عید کا کارڈ بھی ہے، تکبیرات کا یہ چھوٹا کارڈ بھی ہے، اپنے گھر میں لگا لیں تاکہ یاد رہے. پھر انگلش میں بھی عشرہ ذی الحج کے کرنے کے کام، جس میں قربانی اور باقی چیزیں بھی آتی ہیں. اردو میں بھی یہ پمفلٹ ہے، اس میں بھی کئی اور چیزیں موجود ہیں جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ایڈ نہیں کیا. اس پہ قربانی کے بارے میں بھی لکھا ہوا مزید. پھر یہ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں جو بروشر ہے، اس کو اس طرح چھپایا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی دیوار پر گھر میں کہیں نہ کہیں پیسٹ کر دیں تاکہ سارے کاموں کی چیک لسٹ آپ کے سامنے ہو، اور جو اور آپ نے اضافہ کیا وہ بھی آپ ڈال لیں، اور کثرت سے دوسروں کو بھی تقسیم کریں. ہو سکتا ہے پچھلے سال کے کسی کے پاس ہو، پتہ نہیں کاغذوں کی کن تہوں میں چلا گیا ہو، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ تقسیم کریں تاکہ انہیں بھی کام کرنے یاد آ جائیں. پھر اسی طرح یہ کیسٹ بھی ہے ذو الحجہ اور قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں اس میں. پھر یہ جو حدیثیں آج آپ کو پڑھ کے سنائی گئی، ان میں سے بہت سی احادیث اس کے یہ پوسٹرز، بینرز وغیرہ موجود ہیں. ان کو بھی آپ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لگا سکتے ہیں. جیسے گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو اگر سامنے لگے ہوئے ہوں تو ہر ایک اس کو پڑھے گا. مسجدوں میں لگوا سکتے ہیں، اسکولوں میں تو خیر چھٹیاں ہو جائیں گی، اگر ابھی لگ جائیں تو بہت سے بچوں کو ابھی سے نظر آ جائے گا دیکھنے کو. اسی طرح دوسروں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح نمایاں جگہوں پر آپ یہ بینر بھی لگوا سکتے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب قربانی کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے کہ اس دن وہ پیسے کہیں اور صدقہ کر دینے چاہیے. کیا سال بھر میں آپ کسی دن اتنے پیسے صدقہ کر کے غریبوں کی مدد کرتے جو عید کے دن ہی آپ کو یاد آتا ہے، جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے؟ کیونکہ قربانی کا جو دن ہے 10 تاریخ سے جو شروع ہوتا ہے، اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے انسان کا، وہ خون کا بہانا ہے. اگر وہی نہیں کر رہے تو باقی پھر نیکی ہم نے کیا کی؟ تو ہر مقام کے لیے ایک کام ہوتا ہے نا.
اسی طرح تکبیرات کا یہ بڑا پوسٹر، کیونکہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا جو ہے، اور عید کے دن بھی، یہ بہت بہترین عمل ہے. لوگوں کو ویسے یاد نہیں رہتا، کسی نہ کسی جگہ آپ اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پہ لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکی کے کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی طرف راغب کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے نیک عمل کرنے میں برکت ڈالے گا. جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی برکت سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آ کے کسی اور کی غیبت شروع کر دیتا ہے اور ہم وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں اس کی بدگمانی پیدا ہونی شروع ہو جاتی. کیسے نپٹیں؟ دلچسپی کا اظہار نہ کریں، سنی انسنی کریں. وہ دعا بھی پڑھا دیں، اس کو بھی پڑھا دیں کہ آپ کو جس پہ غصہ آیا ہوا اس کے لیے دعا کر دیں، تو آپ کو غیبت کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.